شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 21 جون شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ ہے، اور آج ان کی سالگرہ کی جو 70ویں اینیورسری ہے وہ پورے پاکستان میں منائی جا رہی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ایک کرزمیٹک، جو ایک بہت ہی مضبوط اور اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ یونائٹڈ نیشنز چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر چلے جائیں، وہاں پر پاکستان کی جو ایک بڑی خاص پہچان ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے ہے، ان کی خدمات کی وجہ سے ہے، ان کی جذبے کی وجہ سے ہے، اور اس جد و جہد کی وجہ سے ہے جو انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے اصول اور جمہوریت کی مضبوطی اور بحالی کے لیے کی۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نہ صرف ایک ایسی جماعت ہے جس نے 1967 میں پاکستان میں جمہوریت کا بیج بویا، وہ پودا لگایا جو آج ایک ایسا تناور درخت ہے جس کی جو شاخیں ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیل چکی ہیں۔ آج ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب لوگ آئینی حقوق کا حوالہ دیتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور اپنے رائٹس کا انہیں ادراک ہوتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ وہ کارکنان ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، گولی کھائی، شہادتیں نوش کیں، جو اپنے بچوں سے، اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، جلا وطن ہو گئے، جنہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، جنہیں اس ملک کی جو اندر حالات تھے اس میں ان کے لیے جینا مشکل کر دیا گیا۔ ایسے ہمارے کئی صحافی بھائی بھی ہیں، بہنیں ہیں جنہوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی، کئی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ شانہ بشانہ جمہوریت کی حصول اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جد و جہد کی۔ اور آج جب ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر یہاں بیٹھے ہیں تو یقیناً شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ان تمام تر کامیابیوں کا، ان تمام تر اچیومنٹس کا ذکر، جو کہ میرے خیال ہے کہ ایک پریس کانفرنس میں تو نہیں پوری طریقے سے کیا جا سکتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ایسی اچیومنٹس پاکستان کی تاریخ میں اپنے نام کی جو کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا۔ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خواتین کی امپاورمنٹ میں جو کام کیا، انہوں نے پاکستان کے اندر خواتین پولیس اسٹیشنز کا قیام، خواتین ججز کو یقینی بنانا، اس کے علاوہ فرسٹ ویمن بینک، لیڈی ہیلتھ ورکرز، اس طرح کے کاموں کے بعد جو اہم بہت اور جو بنیادی کام انہوں نے کیا جو آج ہم اسے پایا تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ ہے ہر کول، جسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کالا سونا قرار دیا تھا، اور آج اسی کالے سونے کی وجہ سے پاکستان کی جو بجلی گھر ہے اسے بجلی مل رہی ہے۔ آج اسی کالے سونے کی وجہ سے گھر کا وہ پسماندہ علاقہ جس کی شاید ترقی پے در پے ہو رہی ہے، بلکہ عوامی لوکل جو مقامی سطح پر جو عوام ہے اس کو اس کا پھل مل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شہید محترمہ نے جو اپنے دور میں آئل فیلڈز کی جو ڈسکوریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن میں کس طرح اضافہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ
خاتون ہونے کا کبھی انہوں نے جو ہے اس کو اپنی کمزوری نہیں کہا، انہوں نے بلکہ کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں خاتون ہوں، کیونکہ میں ایک عورت کی حیثیت میں ایک نیا پرسپیکٹو لاتی ہوں، میں ایک ایسا پرسپیکٹو لاتی ہوں جس کے کئی رخ ہیں۔ اور واقعی شہید محترمہ نے اپنے ان تمام جو اپنے پرسنالٹی کے جو کئی رخ تھے اس میں انہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی، اور فرسٹ ویمن جج جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ان کی جانب سے تھا، انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سارک کو ایک نئی شکل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی۔ بہت ان گنت ان کے جو کام ہیں شہید محترمہ کے، جیسے میں نے کہا کہ گنوانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ غازی بروتھا آپ کو پتہ ہے کہ 1450 میگا واٹ بجلی کا جو پروڈیوس کرتا ہے، رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے غازی بروتھا، اس کا قیام ہوا۔ نیلم اگین پاور کے اندر جو محترمہ شہید کی کنٹریبیوشن ہے، شہید محترمہ نے بے شمار ایوارڈز جو ہیں وہ انٹرنیشنل باڈیز سے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان کے لیے لیے ہیں، اور یہ جو ایوارڈز ہیں انٹرنیشنل سطح پر یوں ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے جو محنت، جو تکلیف، جو درد، جو انتھک جد و جہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دکھائی اور کی، اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل باڈیز آرگنائزیشنز نے ان کو ان تمام ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نے جو فارن ریلیشنز تمام نے بہتر کیے، جو کہ گزشتہ کئی برسوں میں ڈکٹیٹرشپ نے، ڈکٹیٹرز نے، پاکستان دشمن قوتوں نے خراب کیے تھے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بحال کیے اور مضبوط کیے۔ انہوں نے اپنے نیبرز کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑتی رہیں کہ ہمیں سافٹ بارڈرز چاہیے، ہمیں اپنے نیبرز کو تو ہم بدل نہیں سکتے، وی کانٹ چینج آر نیبرز، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، ہمیں اپنے ممالک کی عوام کو بہتر جو ہے ان کو بہتر بنانا ہے، ان کی حالات میں بہتری لانی ہے۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہر سطح پر اپنے لوگوں کے لیے لڑتی رہیں، ان کی آواز بنتی رہیں، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس کے بارے میں جو ان کا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے اندرونی معاملات بھی بہتر کرنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک کے لوگوں کی ترقی نہیں چاہتے، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک میں جمہور کو نہیں مانتے، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتے۔ لہٰذا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہیڈ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ڈائلاگ کا آغاز کیا، اور 2007 میں اسے چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت کی ایک حتمی شکل دے کر دونوں لیڈران نے اس پر دستخط کیے۔ لیکن وہ دستخط صرف دو لیڈران کے درمیان نہیں تھے، وہ ایک ایسا میسج تھا پاکستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ کہ سیاسی لوگ جو ایک دوسرے سے اتنا سخت اختلاف رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، جن کے کارکنان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان کے لیے اپنے تمام اختلافات بھلا کر، اپنی تمام تلخیاں مٹا کر پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بقا، بحالی اور مضبوطی کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ہم جب دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، کبھی کسی ملک، کبھی کہاں، کبھی کسی سفیر اور کسی وزیر اعظم سے ملتے ہیں، تو پہلے ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، اور آج بھی پیپلز پارٹی کا یہ ویژن ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا یونائٹ ہو کر دنیا کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور آج بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت صرف دو جماعتوں کے لیے نہیں تھا، وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے لیے تھا اور ہے۔ ہمیں آج بھی اس میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی لمبی فہرست ہے
میرے پاس یہاں پہ اتنے صفحے ہیں جس پہ لکھا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا بطور وزیر اعظم پاکستان. اور اس کے علاوہ جب وہ اپوزیشن میں بھی رہی تو وہ ہر جگہ جا کے پاکستان کا مقدمہ، پاکستان میں جمہوریت کا مقدمہ وہ لڑتی رہی. ہمیشہ انہوں نے ایک پازیٹیو اپروچ رکھی، ہمیشہ انہوں نے اپنی عوام کی بات کی. اور جب وہ ایک طویل جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئیں تب بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نم تھیں. ان کے باقاعدہ جو آنسو تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ محترمہ اپنے لوگوں کا درد، ان کی تکلیف دیکھ کر آئی ہیں. وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر آپ کے اور میری اولاد کے لیے واپس آئی ہیں. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، وہ منظر آج بھی آپ کی آنکھوں میں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ روتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے کھڑی ہو کر، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہو. آپ کو پیپلز پارٹی کیوں نظر آتی ہے عوام کے اندر؟ کیونکہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس فلسفے سے، شہید بھٹو کے اس فلسفے سے جڑی ہوئی ہے جو آج بھی زندہ ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اسی فلسفے نے پاکستان کو بچایا ہے، اسی فلسفے نے. اور یہی نعرہ پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے لگایا کہ پاکستان کھپے، کچھ بھی ہو جائے پاکستان کھپے. اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے پاکستان کھپے. اسی لیے ہم نے بڑی شدت سے 9 مئی کے واقعے کو، جتنے بھی واقعات پیش آئے 9 مئی کو 10 مئی کو، ہم نے بڑی شدت سے ان کو ریجیکٹ کیا، بڑی شدت سے اس کی ہم نے مذمت کی. صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے اس جماعت سے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم نے لہو دیا ہے، ہم نے خون دیا ہے، ہم نے اپنے کارکنان کو کھویا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو گوایا ہے، ہم نے اپنے لیڈران کو کھویا ہے، ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کھویا ہے. اس پورے عمل میں یہاں پر تو لوگ آدھا گھنٹہ جیل نہیں جا سکتے. شہید محترمہ نے تو سکھر جیل کی وہ گرمی دیکھی ہے جو کسی کے تصور میں نہیں ہو سکتی کہ وہ کتنی شدت برداشت کر چکی. انہوں نے کون کون سی صحبتیں برداشت نہیں کی. آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہ ویژن، ان کا وہ مشن، ان کا بیٹا پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آگے لے کر چل رہا. آج بھی وہ اپنی ذاتی رائے کو کسی سیاسی فیصلے میں نہیں لاتے. آج بھی وہ بہت زیادہ صبر، تحمل اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے معاملات کو کنٹرول میں رکھیں، یونٹی کا مظاہرہ کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں. یہی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. پہلے متحد ہو اور پھر کچھ ملے گا ہمیں. لیکن جو مناظر 9 اور 10 مئی کو دیکھے گئے وہ اتحاد تو نہیں دکھا رہے تھے، وہ تو نفرت، تقسیم، آگ اور زہر. اور اس کی مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ذاتی تجربے، اپنی قربانیوں اور اپنی تکلیفوں کی روشنی میں کی. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے. اور اسی پاکستان میں اس علاقے میں سوات میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کا پرچم لہرانے کا وعدہ کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے صدر آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں ہم نے اس وعدے کو پورا کیا. ہم نے چھڑوایا ان دہشت گردوں سے اپنے لوگوں کو، ہم نے چھڑوایا ان انتہا پسندوں سے اپنی ماں، بہنوں اور بچوں کو، جن کی گرفت میں ہمارے پاکستان کے وہ علاقے تھے جہاں پاکستان کا پرچم اتار دیا گیا تھا.
محترمہ شہید نے یہ کہا تھا، لیکن افسوس کہ پھر وہ ہمارے درمیان فزیکلی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود ان کا مشن رہا، ان کا فلسفہ رہا، جس طرح شہید بھٹو کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے، اور وہی شہید محترمہ کا ہمارا فلسفہ ہے۔ اور وہ کہتی تھی کہ you can imprison a man but not an idea. You can kill a man but not an idea. So you can kill a person, you can kill Shaheed Bhutto but not his idea. You can kill Shaheed Mohtarma but not her idea. And her idea lives on in the hearts of everyone who believes in democracy. And ہم میں فخر ہے کہ اس جماعت کی آئیڈیالوجی اس کی پہچان ہے، یہ جماعت نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے۔ تو آئیڈیالوجی جماعتوں سے بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو ایک جماعت میں بند نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ سمندر ہے جسے ہم کوزے میں بند نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آج کے دن ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تمام تر اچیومنٹس، ان کی خدمات، ان کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں، سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم اپنی اس پیاری بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، جس نے ایک نہتی لڑکی ہو کر اس ملک میں آمروں کا بھی مقابلہ کیا، دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کیا، ان تمام سخت تنقید کو بھی برداشت کیا، جو کسی کے لیے آسان نہیں ہے، مرد کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک عورت ہو کر دکھایا کہ میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، میں ان کی ہمت ہوں، میں ان کا جذبہ ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں وہ زبان دی جو آج ہم سب، ہمیں فخر ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اظہار رائے کا وہ حق سمجھایا جو ہمارا تھا، جو اس سے پہلے ہمارے لوگوں سے نہ کبھی انہیں بتایا گیا، نہ انہیں کبھی دیا گیا۔ اور پھر ان کی شہادت کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں وہ ہمت دی، ہمیں وہ حوصلہ دیا جس کے بغیر لوگ ٹوٹ چکے تھے۔ لیکن اس موقع پر میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو بھی خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کروں گی کہ انہوں نے جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو سنبھالا، ایک ماں کی حیثیت میں، ایک لیڈر کی حیثیت میں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ہم وہ جماعت ہیں جو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے بھی ہم جب اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین نبی کی جو نسبت ہے، تو ہمیں یہ فخر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہ فخر ہے کہ ہم تو اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھے ہیں، ہم نے کس طریقے سے اس جماعت کو اپنی ان بہادر خواتین کی جد و جہد کے نتیجے میں اس مشن کو جاری اور ساری دیکھا ہے۔ کسی ایک لمحے پر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جھکی نہیں، کسی ایک لمحے پر بھی پیپلز پارٹی گھبرائی نہیں۔ پیپلز پارٹی ان 17 سیٹوں کے ساتھ بھی اپوزیشن میں 97 میں اپنی مضبوط جو ہے وہ اپنے مشن پر، ایجنڈا پہ رہی، اور لوگوں نے کہا جی دیکھیں آج 17 سیٹیں ہیں۔ وہ لوگ بھول گئے تھے کہ یہ جماعت نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے، یہ کس کی کوئی بہت ساری جماعتوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جماعتوں کی خدا نہ خواستہ کھچڑی نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ آئیڈیالوجی ایسے ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو آج میں اور میرے ساتھ تحصیل کنڈی صاحب ہیں، نذیر ڈھوکی بھی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہم سب لوگ شہید محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ بات ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی غریب عوام، متوسط طبقے کی لوگ، ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہے۔ آج بھی ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، آج بھی ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، آج بھی ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے۔ ہمیں نہیں لڑنا کسی اور سے،
ہمیں لڑنا ہے ان تمام چیزوں سے جس کے خاتمے کے بعد ہی پاکستان میں وہ ترقی آئے گی جس کا خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھا اور جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ باوجود دھمکیوں کے اس ملک میں آئیں، باوجود خطرات کے اس ملک میں واپس آئیں اور شہادت نوش کی. آج بھی ان کا وہ مشن، ان کا وہ ویژن ہمارے سامنے ہے جسے پایا تکمیل تک انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچائیں گے. وہ اسی جد و جہد میں ہیں اور پیپلز پارٹی اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ اس ملک کے نوجوان کو، اس ملک کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو متوسط مڈل کلاس ہے، جو چھوٹے چھوٹے بزنسز کرتے ہیں، جو روزگار کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، ان سب کو پاکستان پیپلز پارٹی ریلیف دلائے گی. ماضی میں جب بھی موقع ملا ہے ہم نے ریلیف دلائی، ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، لوگوں کو بحال کیا، نوکریاں دی، ہمیں اس پر سزائیں بھی ملی تو ہم نے برداشت کی. ہم یہی کرتے رہیں گے. اگر دہرائیں گے، ہم یہ غلطی دہرائیں گے، نوکریاں دینے کی غلطی دہرائیں گے، تنخواہیں بڑھانے کی غلطی دہرائیں گے، اب کارخانے لگانے کی غلطیاں دہرائیں گے، ہم یہ سب غلطیاں دہرائیں گے کیونکہ یہ غلطیاں کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. پھر اگر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی فلاحی ریاست کے اس منشور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو شہید محترمہ کا منشور ہے، شہید بھٹو کا منشور ہے. فیصل بھی آج اسی پر ہم بات کریں گے. تو بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے دن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے. پورے پاکستان میں تحصیل تعلقہ لیول پہ اور اوورسیز پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست ہر جگہ پہ جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے مختلف مقامات پر کیک کاٹ رہے ہیں، سادگی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ پیش آیا ہمارے جو کشتی کا ایک ہوا جس میں ہمارے بہت سے پاکستانی، ہمارے بھائی، ہمارے دوست اس میں حادثے کا شکار ہوئے. اس کی وجہ سے پورے ملک میں اوورسیز میں بھی ہم سادگی سے جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ منا رہے ہیں. آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ ڈیفینیٹلی سالگرہ کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اپنی منسٹری کے حوالے سے، جیسے فلاحی ریاست کی بات کی گئی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے نئی قسط کا اجرا 2 دن پہلے ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعلان کیا تھا جب ہم ڈائنامک سروے لانچ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ ہم اس میں 25% اضافہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے ہماری جو بہنیں جو ہیں وہ 9,000 روپے کی قسط جو ہے وہ وصول کر رہی ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ عید سے پہلے تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم جو ہے یہ ان کی جو قسط ہے پہنچا سکے تاکہ وہ عید میں اچھی طریقے سے وہ جو ہے وہ کچھ کنٹریبیوشن ان کی ہو سکے. کل آپ سب نے دیکھا اور میڈیا میں بڑا اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور سوشل میڈیا پہ تھا کہ ایک 4 صدہ کی ایک تحصیل میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا پولیس کی طرف سے خواتین کے ساتھ. ہر پاکستان کی خاتون ہمارے لیے، جو ہمارے بے نظیر سپورٹ پروگرام کے آفس آتی ہے، ہمارے لیے ان کی عزت کرنا ہماری ٹیم میں جو ہے کیا فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں. اس طریقے سے جو کل واقعہ پیش آئے اس کی بالکل ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. آئی جی خیبر پختونخوا سے بات ہوئی تھی، اسی وقت آئی جی خیبر پختونخوا نے ان دونوں پولیس آفیسرز کو کانسٹیبل کو سسپینڈ بھی کیا اور ساتھ ساتھ جو ہے انکوائری کنڈکٹ کی اور ان کو جو بھی سزا ہے وہ اس کے اوپر ہم اپڈیٹ کریں گے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی علاقے میں خواتین کے ساتھ، خاص کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ واقعات پیش آئیں. لیکن اس واقعات کی جو واقعات پیش آنے کا جو مین وجہ تھی کیونکہ ہماری ڈسٹریبیوشن شروع ہے 2 دن سے، کیونکہ ہمارے بینکس کے تھرو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کے میجورٹی علاقے جو ہیں اور تقریباً پورا صوبہ الفلاح بینک کے ذریعے ہوتا ہے اور 2 دن سے الفلاح بینک کے میجورٹی جگہوں پہ لنکس ڈاؤن تھے، آن بھی ہو رہے ہیں، آف بھی ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ہمیں اس وقت دشواری اور جو
سسٹم ہے جس میں میں خواتین کو اس گرمی میں جو دشواری پیش آ رہی ہے اس کے لیے میں اپنی وزارت کی طرف سے ان سے معذرت کا طلبگار بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے الفلاح بینک کی انکمپیٹنسی، نااہلی اور نالائقی جو ہے اس کو ان کو دور کرنا پڑے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم بڑے کمپیٹنٹ لوگوں کو جو ہے وہ جابز دیتے ہیں، ہم بڑے کمپیٹنٹ لوگوں کو لاتے ہیں اور ہائر کرتے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے کہ ان کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے پاکستان کی غریب خواتین جو کہ گرمی میں اس وقت ذلیل ہو رہی ہیں وہ الفلاح بینک کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے توسط سے الفلاح بینک کے ہیڈز کو یہ تنبیہ کروں گا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں ایسے لنکس 2 دن سے 48 گھنٹے میں بھی اگر آپ بہتر نہیں کر سکے تو آپ کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا بینک اس قسم کی، یا تو اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں، کیونکہ 30 جون بھی آ رہا ہے اور بینکوں والے 30 جون کے لیے بھی بڑا ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، تو کیا غریب عوام کے پیسوں پہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے، جو لوگ بھی اس کوتاہی میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ ہماری جو خواتین ہیں اس گرمی میں دھوپ میں اس قسم کے جو ہے وہ مشکلاتوں کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری منسٹری نے اور منسٹر صاحبہ نے بھی بات کئی دفعہ کی، جو 8-9 لاکھ کارڈ پچھلے حکومت میں بند کیے گئے تھے، ہم ان کو ان بلاک کا پروسیس شروع ہے اور اس وقت تک 2,62,291 کارڈز ہم نے ان بلاک کر لیے ہیں۔ ان کو بھی جو ہے اسی قسط میں جو ہے ان کو بھی پیسے ملنا جو ہے کچھ کو شروع ہو چکے تھے، جو اور ان بلاک ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ قسطیں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ ہماری ڈائنامک سروے جو کہ 21 لاکھ سے اوپر تک لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرا لی ہے، اس کی ہم جو ہے وہ اسکروٹنی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی 32 PMT اسکور جس کا ہوگا اس کو جو ہے وہ ہمارے اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے۔ جیسے کہ بات کی گئی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سوات میں اپنے جلسے عام میں اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر لیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگست میں جو اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے، یا نومبر میں، اگر 2-3 دن پہلے اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو یا 60 دن میں تو یا 90 دن میں، کیونکہ اس پورے ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، اس پورے انسٹیبلٹی کا واحد حل جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں، تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہوں 5 سال کے لیے۔ جو بھی پاکستان کی عوام جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کر چلیں، ملک کو بحران سے نکالیں اور ایک جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ ہمارے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ آپ کا ڈیفینیٹلی سوال آئے گا، کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور PML میں شاید کچھ اختلافات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سوات میں جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت، کیونکہ ان کا پہلا جلسہ تھا اپنے سیاسی کیریئر کا سوات کے اندر، تو انہوں نے اس وقت سوات کے IDPs کا ذکر کیا۔ ہمارے دور میں جو 30 لاکھ IDPs نقل مکانی کر کے گئے تھے، اور ان کو دوبارہ ہم نے چند ہفتوں میں یا کہیں 2-3-4 مہینوں میں ہم نے ان کو دوبارہ آباد کیا، ہم نے باعزت طریقے سے ان کو اپنے گھروں میں لے کے گئے۔ تو اس وقت انہوں نے سندھ، بلوچستان، ساؤتھ خیبر پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا صوبائی حکومتوں کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، کہ ہم آپ کو دوبارہ آباد کریں گے، تو وہ یاد دہانی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ فلڈز میں کہ جو پیسے ہم نے دینے تھے وہ اس بجٹ میں دے دینے چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر سے بیٹھیں گے۔ شاید ان کی ٹیم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہماری ہائی پاور ڈیلیگیشن چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے، جس میں خورشید شاہ صاحب، CM سندھ، نوید قمر صاحب، قاہرہ صاحب، شہری رحمان صاحبہ، یہ سارے وہاں پر گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ بھی ہوئی، اور بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی۔ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہمارے پارٹی کے دوستوں کا خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں جو تحفظات تھے ان سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم میڈیا کے ذریعے دوسرے کو جو ہے وہ بات چیت کریں، لیکن دھیانی کی ہے کہ ہماری جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ 13 جماعتوں کی حکومت ہے، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر کشمیر کا ایشو آیا، دیکھیے کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ حق تھا کہ وہ الیکشن وہاں پر لڑتی،
ہم رنر اپ تھے وہاں پر. ہمیں ہمارے کینڈیڈیٹ کو 100 کتنے ووٹوں سے ہروایا گیا تھا. پھر ہماری اتحادی جماعتوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پر الیکشن لڑنا ہے, تو انہوں نے بھی لڑا. ہمارے کینڈیڈیٹ وہاں پر کامیاب ہوئے, ان کے والد صاحب 4-5 دفعہ پہلے بھی کامیاب ہوئے. ہم نے دوبارہ کہا, ہم نے بار بار کہہ رہے ہیں, کسی کو اگر کوئی شک ہے دھاندلی پہ, آپ ثبوت لے کے آئیں, ہم آپ کے ساتھ دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. اس وقت تک لڑیں گے جب تک آپ مطمئن نہ ہوں. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کشمیریوں کے دل سے پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا. جتنی دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے پیپلز پارٹی کامیاب ہوگا. اور یہاں پر ایک اور جماعت ہماری جماعت اسلامی, جو ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنس کرے, اور غالباً آئندہ 4 سال کے لیے پریس کانفرنس کرے گی کہ ہمیں سیکنڈ نمبر سے فرسٹ نمبر پہ کیوں نہیں پہنچایا گیا. آپ کو ماضی میں ڈکٹیٹروں نے سیکنڈ سے فرسٹ شاید پہنچایا ہو, یا ففتھ سے فرسٹ پہنچایا ہو. اب جمہوری حکومت ہے. آپ ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے دور میں ناظمین بنے ہیں, آپ جمہوری حکومت میں نہیں بنے. آپ کے پاس دیکھیں, فرسٹ نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی کراچی میں, سیکنڈ پہ جماعت اسلامی تھی, تھرڈ پہ پی ٹی آئی تھی, چوتھے پہ نون, اور پھر جمعیت. آپ سندھ حکومت تو یہ نہیں کر سکتی کہ پی ٹی آئی کے ناظموں کو زبردستی اغوا کر کے آپ کے بکسے میں ووٹ ڈالوا. آپ نے تو جا کے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے, ان کے ساتھ آپ نے جا کے میٹنگس کی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. انہوں نے آپ کے ساتھ جو وعدے وعید کیے اس کا تو ہم ذمہ وار نہیں ہیں. لیکن جب انہوں نے خود کہا کہ ہم جو ہے کسی بھی جماعت کو ووٹ نہیں کر رہے, تو نمبر 1 پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اور جمہوری طریقے سے تھی, تو ہمارا حق بنتا تھا. اگر آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ آ جاتے تو آپ کے ووٹ اگر بڑھ جاتے تو آپ ناظم بنتے. لہٰذا انتظار کریں, اگلے الیکشن کا کام کریں. جنرل الیکشنز آ رہے ہیں, پھر بلدیاتی الیکشنز آئیں گے, اس کا جو ہے آپ انتظار کریں اور پھر محنت کریں. پھر آپ اگر آپ کو چانس ملتا ہے, آپ کو عوام ووٹ کرتی ہے, تو پھر آپ آ سکتے ہیں. لیکن یہ جمہوری حکومت ہے, یہ ڈکٹیٹرز کی حکومت نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کو اگر آپ کہیں کہ جی وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, تو یہ بڑا افسوسناک امر ہے. کراچی کی عوام نے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا ہے, ہمارے نوجوان میئر وہاں پر اور ڈپٹی میئر بھی نوجوان ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پر ڈیلیور کریں گے. اور آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جنرل الیکشن میں بھی کراچی پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کراچی کا جو مین ہمارا کیپٹل ہے, اس کا نقشہ ہمارے جو نئے میئر ہیں وہ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر, سی ایم سندھ کے ساتھ مل کر, ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہم بہتری کی طرف اس کو لے کے جائیں گے. شکریہ.